شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 14 ربع ماہ کا. اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کو فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس رمضان مبارک میں ہمارے لیے اس دورہ قرآن کو ایک دفعہ پھر پڑھنا سے نئے سرے سے ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا، اس سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمارے لیے سہل و آسان فرما دیا. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہ تھا. تو اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے. تو آئیے مل کے غور و فکر کرتے ہیں اپنے اس پاک کلام پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اللہ ہم جس پارے کو تیرے نام کے ساتھ آغاز کرنے لگے ہیں اس کی تکمیل ہمارے لیے آسان کر دینا اور احسن طریقے سے کر دینا اور ہمارا انجام بالخیر کر دینا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی ہم نے سورہ ہجر کا آغاز کیا ہے یہاں سے، اور کل ہمارا 13واں پارہ میں ایک آیت سورہ ہجر کی آئی تھی، اور اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ ہمیں اس عمل کرنے والا بنا دے جس طرح سے اس نے حکم فرمایا ہے، اور اس سے دور کر دے جو کہ جس تک ہم نہ پہنچ سکیں، جو اللہ کی نافرمانیوں والے اعمال ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ کے اس کی مدد کے ساتھ سورہ ہجر کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے دیکھا پارہ 13 میں کچھ جو اہم نکات تھے وہ یہ کہ نفس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ. تو انسان کی 3 اہم کوالٹیز بھی پڑھی ہم نے، اس میں صبر، تقوی اور احسان، کہ اللہ رب العزت محسنین کو پسند کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے کون سی چیز؟ صبر، تقوی اور احسان. انسان آزمائشوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، تو جب نعمت ملے تو اس کو بہت مشہور نہیں کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمت باقی رہے. شکر کس طرح سے ہے کہ اس نعمت کو استعمال کریں. اگر آپ کے پاس آپ کی مال و دولت ہے، گھر بار ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اسی طرح سے آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو اس کے اوپر بہت شیخیاں جھاڑنے کے بجائے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے. تو یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس کی مخلوق میں بھی اس نعمت کو بانٹا جائے. پھر ہم نے یہ بھی چیز اس میں دیکھی ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کرنا پیغمبرانہ اخلاق ہے. ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور امید زیادہ رکھنی چاہیے. اگر ہمارا فوکس آخرت ہو جائے تو دنیا کے تمام غم جو ہے نا وہ ہلکے ہو جائیں گے. اس پارہ میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مشکل آتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی ہی پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے.
اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ہمیں سبق تھا اس پارہ کے بیچ میں، وما ابرئ نفسی میں، کہ نفس کو کبھی بھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی انسان کو بری نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نفس بہت پاک ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر صرف پیدا ہو جاتی تو پھر وہ آگے اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کما سکتا۔ ہم نے دعاؤں کے اوپر دیکھا اعتقاد کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ ایک طرف انسان کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، اور دوسری طرف پھر شکوے شکایتیں لوگوں کے ساتھ بھی، اللہ کے سامنے بھی، تو یہ صبر جمیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے صبر جمیل جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اس کے قابو میں نہیں آتا۔ مخلصین پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے لوگوں کی باتیں سننا، تنقید سننا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ کسی کی تنقید کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین گزرے، اور جو بھی ہم چھوٹا یا بڑا عمل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، آمین۔ ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 14 ربما کا۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، یعنی ترنج جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ یعنی اور کاموں کی وجہ سے اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی اندرائن جیسی مثال ہے، جس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں وہ خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا پھر وہ کیسا انسان ہے؟ وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے تو میٹھا ہو سکتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، یعنی لوگوں کو اس کی وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں یا اس کی خیر کی جو دوسروں تک کی جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلانے والا ہوتا ہے تو وہ نہیں پھیلتی، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ فاجر گناہگار یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن یعنی ایک پودا ہے جیسی کہ جس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اپنے اندر بھی جلن کڑن ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے، اہل قرآن ہے، لیکن اپنے اندر اس کی ابھی تک کینہ موجود ہے، جلن کڑن موجود ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی کی خیر کی سمجھ آتی ہے اور نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں نا جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا ہی نہیں ہے وہ خیر کیسے بانٹے گا؟ آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر دینا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورہ ہجر کا آغاز ہمارا ہوگا آج کا آیت نمبر 2 سے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ یہ موت کا وقت ہوگا، جب ان کو یہ حقیقت نظر آئے گی اور موت کے بعد ہر مرحلہ پر انہیں اپنی دنیا کے کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، یا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے جس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی نہیں ادا کیا تو وہ جہنم میں پہنچے۔ تو جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ کافر دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم از کم آج ہمیں یہاں سے نکالا نہیں جاتا۔ لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری ہی نہیں کرتا۔
اور انسان اسی طرح سے غفلت میں اپنی زندگی کے بہترین اوقات جو ہے نا وہ ضائع کر دیتا ہے، صرف لاپرواہی کی وجہ سے، صرف دنیا کی غرض میں اور دنیا کے لیے جی کر۔ تو سورہ ہجر جو کہ ہماری آغاز ہو چکا ہے کل آیت نمبر 1 کا، آج ہم پڑھیں گے پارہ 14 ربع ماہ میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 سے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو پورے پارے کا فہم حاصل ہو جائے، اور پھر ہم مختصر ترجمے کے ساتھ اپنے پارے کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے غور و فکر سے سنیے گا اور عملی پوائنٹ اس میں سے نکالیے جو آپ کی زندگی میں آپ کے دل کو اچھے لگیں، جو اللہ کے حکم ہیں جو ہماری زندگی میں آج سے پہلے نہیں تھے، اب ہم نے ان عمل کو اختیار کرنا ہے کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر ہو گئی ہے الحمدللہ، اور یہ فکر اللہ نے عطا کی ہے، ورنہ ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں سورہ ہجر کا۔ اس سورت کا زمانہ نزول بھی سورہ ابراہیم کی طرح مکی دور کا آخری زمانہ ہے، اور اس کا موضوع و مضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی ایک طرف کفار کو سمجھانے کے لیے نصیحت اور تنبیہ سے کام لیا گیا ہے، اور دوسری طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو صبر اور درگزر کرنے کی اور تسبیح اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک دعوت دینے کے باوجود بھی کفار ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کے کفر و ہجو اور مزاحمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس کے لیے اس صورت میں توحید پر دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور تخلیق آدم کا قصہ اور ابلیس کو بھی غور و فکر کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ نیز گزشتہ انبیاء و کرام اور قوموں کے حالات اور انجام کو بھی تذکیر عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے صورت میں۔ اس میں قوم لوط کا قصہ، اصحاب الایکہ کا انجام یعنی وہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور اصحاب الحجر جو اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے، یعنی قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان کا انجام اور عبرت پذیری کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کتاب جو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم آغاز کریں گے یہاں سے اپنے پہلے رکوع کا، اور ہم پڑھیں گے اس میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہی اس کا نگہبان بھی ہے۔ منکرین کو ایک مدت مقررہ کے لیے مہلت عمل دی جاتی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن پاک کی آیات واضح اور روشن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک آیت نشانی اپنے مطالب، اپنی دعوت اور اپنے دلائل میں ایسی ہے کہ ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے، اسے سمجھ کر قبول کر سکتا ہے، اس کے دل اس کے ساتھ اطمینان پکڑ سکتے ہیں، اور یہ کتاب سراسر سچائی ہے۔ پارہ نمبر 14 میں فرمایا، جو لوگ اس سراسر سچائی کا انکار کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا اور ہم مسلمان ہوتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیں تاکہ یہ اس دنیا کی زندگی میں عیش و آرام میں پڑے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی رکوع نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے دعوت حق کی سچائیوں کے لیے عجائبات فطرت سے استدلال۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی کائنات کے عجائبات اور اس میں موجود مختلف کار فرمائیوں کو غور و فکر کے لیے پیش کر کے ان سے توحید اور حق کی سچائی پر استدلال فرمایا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 3 جس میں ہم پڑھیں گے قصہ آدم اور ابلیس اور راہ نجات۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے انس اور جن کی تخلیق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا، ہم نے انسان کو خمیر اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر بچنے لگتا ہے، اور ہم جنوں کو اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ آگے پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 4 جس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی متقی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت اور مجرم قوموں کے ایام و وقائع سے استشہاد۔ اس رکوع میں پہلے متقی لوگوں کے لیے انعام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان مکالمے کا تذکرہ ہے جس کے اختتام قوم لوط کی تباہی کے حکم کی خبر پر ہوگا۔ تو جو آغاز ہوگا، آغاز میں آگاہی دی جا رہی ہے پرہیزگاروں کو جنت کی، اور جو شیاطین ہیں پھر ان کے لیے آگے انجام بتایا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے۔ شروع میں فرشتوں کو اس طرح اعلانیہ دے کر اور یہ محسوس کر کے کہ یہ عذاب کے لیے آئے ہیں وہ گھبرا گئے، پھر جب فرشتوں نے ان کو خبر دی، خوشخبری کی، اور آہستہ آہستہ ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو اس سے بحث کرنے لگے، اور اس کی تفسیر جو ہم پہلے سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 5، جس میں ہم جانیں گے قوم لوط اور اصحاب الایکہ کی تباہی کا تذکرہ۔ اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قدر تفصیل کیا گیا ہے اور اصحاب الایکہ کی طرف تباہی کا تذکرہ ہے۔ واقعات اور آئندہ رکوع میں اصحاب الحجر کے واقعے سے قریش مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ ان قوموں کے واقعات سے کفار و قریش بخوبی آگاہ تھے۔ تو یہاں پر جب فرشتوں کا ذکر ہوگا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ کس طرح سے آئے، 2 اجنبیوں کی شکل میں آئی تھی۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 6 میں دعوت حق کے مخالفین کا انجام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راہ کی مشکلات پر تسلی۔ یہ اس صورت کا آخری رکوع ہوگا اور حکمت اور موعظت کی باتوں سے لبریز ہے۔ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بہت سے گروہ گزرے ہیں جن کا انجام بھی عبرت پذیری کے لیے سب کے سامنے موجود ہے۔ یہاں آغاز میں فرمایا کہ اصحاب الحجر نے بھی اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی تھی، یعنی وہ قوم جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ اپنے وقت کی بڑی قوموں میں سے تھی اور انہوں نے پہاڑ وغیرہ تراشے تھے۔ پھر ہمیں اس کے بیچ میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ اور قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام جتنے احکام ہیں یہ اس میں حکمت کار فرما ہے۔ ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی آیتوں میں 7 آیات عطا فرما دی ہیں اور قرآن عظیم یعنی سورۃ الفاتحہ اور قرآن، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ ایسے موقع پر اس کو حرز جان بنائیے۔ آپ کے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگ جائیے اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب قبول کر لینا ہے اور آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا اور لوگوں کے طعنوں استہزاء سے دل میں تنگی جو پیدا ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ دعوت حق کے کام کو موت کے آنے سے پہلے سے لے کر آنے تک اس طرح جاری رکھیں کہ آپ دعوت کے ساتھ ہر وقت اللہ کے ذکر اور تسبیح اور نماز سے مدد حاصل کرتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آپ کو جلد کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ تھی جی ہمارے سورہ حجر۔ آگے ہم آغاز کریں گے سورہ نحل کا، اور یہ سورت بھی گزشتہ صورتوں کی طرح مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین بھی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ توحید، وحی، دعوت اللہ کی کامیابی کے شرائط اور تفصیل اور منکرین حق کے بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی ناکامی یقیناً ہے۔ اس کے رکوع نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دعوت حق اور نظام ربوبیت اور رحمت کی عالمگیر بخشائش۔ آغاز میں منکرین حق کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ مکافات عمل کے لیے جلدی نہ کریں، اللہ کا عذاب جلد آ کر رہے گا۔ تو اس ظام یعنی اس گمان میں مبتلا نہ ہوں کہ تمہارے جھوٹے خدا تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر وحی کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد اس میں تخلیق بالحق اور نظام ربوبیت اور رحمت سے استشہاد کر کے منکرین کو سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کائنات کو برحق اور برحکمت تخلیق کیا ہے، یعنی اسی طرح ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ذکر کیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہم پڑھیں گے سورہ نحل کا۔ اس میں بتایا گیا ہے نظام ربوبیت کی کارفرمائیوں اور اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ اس رکوع میں فی الجملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی کائنات عرضی میں بے پناہ نعمتیں پائی گئی ہیں، اگر انسان ان کا شمار کرنے لگے تو گن نہیں سکتے۔ انسانی جسم اور آفاق میں تدبر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم اور ہر مخلوق پیتی ہے، نباتات اور حیوانات اس سے سیراب ہوتے ہیں اور ہر قسم کا غلہ پھل اس سے اگتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مزید نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کائنات کا ذرہ ذرہ کا اعلان یہ ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد معبود حقیقی ہے، نہ ماننے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو گزشتہ 2 رکوعوں میں انفس و آفاق میں نظام ربوبیت اور رحمت سے استدلال کرنے کے بعد یہاں پر توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی برحق ہے، اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو یقینی ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور وہ ان بوجھوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے 2 گروہ، ایک متقی کا اور حق کے مخالف دوسرا۔
دونوں کے متضاد حالات اور متضاد نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس رکوع میں منکرین حق اور اہل حق جو کہ متقی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ منکرین حق کا ہے، انہوں نے حق کے خلاف ہر قسم کی تدابیر اختیار کی، لیکن ان کی چالیں انہی کے خلاف الٹ گئیں، کیونکہ وہ وحی الہی کی حقیقت سے ناشنا تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب پہلے لوگوں کے فسانے ہیں۔ تو ان کا پھر انجام بھی بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بھی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 5، جس میں دعوت حق کا پیغام توحید اور حیات بعد الموت ایک اخلاقی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو مانے بغیر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ مشرکین کا یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ محض ہٹ درمی اور جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ سے اس دنیا میں انسان کی مقصد اور وجود کے بارے میں کھول کھول کر بتاتے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی آخر زمان کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ مشرکین بھی یہی کہتے ہیں اور ان کا بھی رد عمل یہی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے نظام کائنات کی ہر چیز حق تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ دیکھیے مسلسل جتنے رکوع آ رہے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی کہ اس پارے کا خاص جو مین ٹاپک ہے وہ توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رکوع کے آغاز میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ظلم سہنے کے بعد ہجرت، یعنی پہلی ہجرت یعنی ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، تفصیل جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے تو ہم دنیا میں بھی ان کی بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے، اور آخرت کا تو اجر بہت زیادہ ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے مشکلات اور مصائب میں صبر سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ آگے منکرین حق کو جو حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آخری آیات میں فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کے حق میں گواہی دے رہی ہے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہے۔ توحید کا جو مزید دلائل ہیں وہ آگے آئیں گے ہمارے پاس رکوع نمبر 8 میں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص سے انسان کو کبھی آزماتا بھی ہے، تکالیف میں بھی، مشکلات میں بھی، اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ ایسے حالتوں میں نظر نیاز ادا کر کے اپنے ان مشرکانہ افعال کے ساتھ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کا انجام پھر کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 8 میں اللہ کا قانون امہال، قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس رکوع میں شرک کرنے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی اعمال کے لیے اللہ کے قانون امہال بنا دیے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے مہلت عمل کا ایک خاص وقت مقرر ہے، یعنی انسان کو اتنی مہلت نہیں دی گئی جتنا ہمیں شیطان نے ورگلایا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں کر لیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کام دین حق پیش کر کے اتمام حجت کرنا ہے، ہدایت اور رحمت کے نظام کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مومن بنا کر تم رہو، یہ قرآن تمام گمراہیوں کا ستباب کرنے والا قول فیصل ہے اگر مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے تو جس طرح بنجر زمین بارش کے پانی کے ساتھ سیراب ہو جاتی ہے اور مردہ زمین پر کھیت کھلیان نکل آتے ہیں، اسی طرح مردہ دلوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا نسخہ شفا بن جاتا ہے، بشرطیہ کہ لوگ دل کی آنکھیں اور کان کھول کر اس کی ہدایات دیکھیں، ان کو سنیں اور کائنات کا مشاہدہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی پھر ہم پڑھیں گے آگے رکوع نمبر 9، جس میں نظام ربوبیت کی کرشمہ سازیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نمونوں کا تذکرہ آ چکا ہے، اس رکوع میں بھی اس کے مزید نمونوں کی طرف، نشانیوں کی طرف تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں کھجور، انگور کے پھلوں اور مشروبات وغیرہ ان سے تیار کی جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق وہ کس طرح سے اپنا مسکن اختیار کرتی ہے، سیدھی اپنے مالک کے حکم کے مطابق سیدھے یعنی صاف صاف راستوں سے گزرتی ہے، صاف صاف پھلوں کا رس چوستی ہے اور اپنے بدن سے صافی نکالتی ہے یعنی شہد نکالتی ہے۔ تو مومن کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی مثال کیا ہے، شہد کی مکھی کی سی ہے، جہاں کہیں بیٹھتا ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے وہ اچھی باتیں سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیے، برائیاں، دوسروں کی برائیاں، عیب جو ہے نا وہ اپنے اندر نہیں لے کر آتا، اور پھر وہ اسی طرح سے خیر ہی بانٹتا ہے، یعنی اس کے اندر سے بھی، اس کے پیٹ میں سے بھی خیر ہی نکلتی ہے۔ وہ جس کو دیتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو عمل دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی شفا ہی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے اور وہ اچھی بات ہی دوسروں کو دیتا ہے۔
تو شہد کو اتنی زیادہ یہاں پہ اہمیت دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ انسان کی تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ سبحان اللہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پہلے موت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ازل سے عمر دے دیتا ہے اور اس کو طویل عمر کے ساتھ پھر ہوش و حواس کے ساتھ حکمت اور قدرت کار فرما کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے تمثیلات سے توحید کے لیے استدلال۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل مثالوں سے اجتہاد کیے ہیں، یعنی آغاز میں فرمایا کہ اللہ نے رزق میں انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ دولت مند اپنی دولت اور اقتدار میں اپنے غلاموں یا ملازموں کو شریک یا حصہ دار نہیں بناتا، بلکہ ان کو صرف ان کی خدمات کے مطابق تنخواہ وغیرہ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی وہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے جو دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تنے تنہا سب کچھ کرنے والا ہے، کافی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں تک پھر ہمارا آگے رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوگا، جس میں ہم پڑھیں گے کارگاہ حیات کے لیے تکمیل نعمت کا تذکرہ۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرتوں، اپنی حکمتوں اور انعامات سے استدلال کیا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور کس طرح قیامت کے آنے تک تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی تہ جو کہ حکمت کار فرما ہے اور زمین آسمان میں کار فرما ہے، قوتیں جس طرح کام کر رہی ہیں، سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ دنیا کارگاہ حیات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رکوع نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے قیامت کے مناظر۔ اس دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس رکوع میں قیامت کی ہولناک مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب یہ واقع ہوگی تو تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا اور ہر زمانے، ہر قوم میں سے گواہ یعنی پیغمبر یا ان کے نمائندے، مبلغین اور مصلحین اپنی اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کافروں کے بارے میں ایسی گواہی اور حجت پیش کریں گے کہ کافروں کے پاس ان کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ ٹھوس دلیل نہ ہوگی، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی نہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیوں کیا، سوائے اس کے جو توحید کے بارے میں دلائل دنیا میں پیش کرتے ہوں، اور کافروں کی باتیں بے وزن اور منت سماجت اور عذروں پر مشتمل ہوگی، تو اس لیے ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اس دن اللہ ہر امت سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور اپنی سنت کے ساتھ قیامت تک سب لوگوں پر گواہ ہوں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے اپنے اپنے زمانے کے وہ مصلحین بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن کو اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہوگا، اور آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا انتخاب بھی ایسے لوگوں میں کرے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلحین میں سے اور پہنچا دینے والوں میں سے، مبلغین میں سے شامل ہو جائیں، اور ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے ہمیں بھی، آمین۔ رکوع نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے اسلامی معاشرے کے بنیادی خد و خال اور عہد و میثاق کی پاسداری۔ تو اس رکوع کی پہلی آیت میں اسلامی معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار رکھنے کے لیے بنیادی ہدایات دی گئی ہیں، اور ان ہدایات پر ہم عمل پیرا ہو کر ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں جو اسلام کو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے معاشرے کے نظام کے لیے۔ تو یہ آیت اپنی اہمیت کے پیش نظر ہر خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کی ایک ایک بات کو حواشی میں نمبر وار درج کیا گیا ہے، اور ان کے تمام جو یعنی حاشیے کے طور پر بتدریج جس کو درج کیا گیا ہے، یعنی رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 90 اور 100 سے، ٹھیک ہے، 10 آیات مبارکہ جو ہیں۔ پھر ہم رکوع نمبر 14 پڑھیں گے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کرنے کی سزا۔ فرمایا جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ قرآن پروردگار کی طرف سے روح القدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج نازل کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وقت نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں مزید دلائل پیش کیے گئے ہیں اس رکوع میں۔ پھر ہم رکوع نمبر 15 پڑھیں گے کہ روز قیامت ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا،
کفران نعمت کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو خود اپنا وکیل ہوگی اور اسے اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہوگا، یعنی اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کی کوئی مدد کسی کی کوئی بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر کسی کو اپنا بچاؤ سب سے زیادہ عزیز ہوگا اور اپنا ہی دفاع میں لگا ہوگا۔ پھر وہاں کا انصاف کیسا ہوگا؟ کسی کو اس کے اعمال کے برابر جو ہے حق تلفی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاہیے کہ پھر انسان کامل ایمان لے آئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، نبی کی اطاعت کرے۔ اس بارے میں تلقین دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 16 جو کہ اس پارے کا آخری رکوع ہوگا، یہاں پر ہم تکمیل کریں گے پارے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں فرمایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کی جائے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ان مقامات عظمت ان کا جو بیان کیا گیا ہے وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، تنہا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع اور اس کی طرف یکسو ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو چن کر اپنے صراط مستقیم پر چلایا اور آخرت میں بھی وہ نیک ترین لوگوں کے گروہ میں سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی دراصل جو دعوت تھی وہ اسوہ ابراہیمی کا ہی احیا تھی۔ جس کسی کو بھی اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنی ہو وہ اس بات کو فالو کریں، وہ اس کے پیچھے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت اور دانش اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر مناظرہ ہو تو اچھے پسندیدہ طریقے پر ہو، اگر مخالفین کی سخت باتوں کا سامنا ہو تو جواب میں اتنی ہی سختی کرو جتنی انہوں نے کی ہے، اس کی بجائے اگر صبر سے کام لو تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس راہ میں صبر و استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور صبر و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے، یعنی جس نے اللہ سے سودا کر لیا بس پھر وہ صبر سے بھی کام لیتا ہے اور استقامت سے بھی لیتا ہے۔ مخالفین کی سازشوں سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ اللہ نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں بھی تیرا ساتھ چاہیے اور ہمیں اپنی ذات سے دور نہ کرنا، اس دین کے راستے میں، اس علم کو سیکھنے کے راستے میں، اس کو پھیلانے کے راستے میں ہمیں بھی صبر اور استقامت عطا فرمانا اور ہمارے لیے اس منزلوں کو آسان کر دینا جو ہمیں تجھ تک پہنچنے کے لیے عبور کرنی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارے پارہ 14 ربما کا خلاصہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 14 ربما کا آیت نمبر 2 سورہ ہجر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہجر یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ کل ہم نے شروع کر دی تھی کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 ہمارے پارہ نمبر 13 میں آ چکی ہے، لیکن میں نے اسی سے آغاز کیا تاکہ ہماری صورت تکمیل ہو اکٹھی ہی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلکا آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کسی بھی ہستی کو، کسی بھی بستی کو کبھی بھی ایسے ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے معینہ وقت معلوم تھا، یعنی ایک کتاب میں لکھا ہوا وقت ان کے لیے درج ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص
جس پر اس کے بقول یہ ذکر نازل ہوا ہے، ہمارے نزدیک تم تو یقیناً دیوانے ہو، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم سچے ہو؟ ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور اگر فرشتے نازل کیے گئے ہوتے پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ یقیناً ہم نے یہی ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں سے، اور انہیں نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کا استہزاء کرتے تھے، اسی طرح ہم ان کو چھپو دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے اسی طرح سے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں پر برج جو ہیں، جو ستارے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ آسمان کی زینت کے لیے ہیں، یعنی خوبصورتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ پھر ستاروں کا ایک اور مقصد بتاتے ہیں کہ اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے، ماں سوائے اس کے کہ جو کوئی چوری چھپے سننا چاہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یعنی کیڑے مکوڑے دیکھ لیں زمین کی تہوں میں، کبھی آپ نے کیچڑ کے اندر دیکھے ہوں کیسے کیسے مچھر ہوتے ہیں، کیسے کیسے کیڑے، تو ہم تو ان کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی معاش کا ذریعہ وہاں پہ رکھ دیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہے، اس کے خزانے ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ریح جو ہے نا، الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ریح کا لفظ جو ہے وہ خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہواؤں کو کہتے ہیں، جبکہ ریاح جب جمع میں آ جاتا ہے تو وہ طوفان کے لیے، آفت کے لیے، بوجھل چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے، عذاب کی جو ہوائیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں، بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر وہ تم لوگوں کو پلا دیا، اور اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو تم، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی کر رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی، اور جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات حکیم علیم بیان کیے گئے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنایا ہے انسان کو سنے ہوئے گھارے سے، سلسال۔ اب آپ دیکھیے مٹی کے کتنے نام انسان کے لیے آئے ہیں، سلسال بھی آیا ہے، تین بھی آیا ہے، فخار بھی آیا ہے، تو یہاں پہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھتے تو ہمیں کیا پتا تھا، ہم سمجھتے جن بھی کوئی وجود ہیں ہمارے آس پاس جو شرارتی لوگ ہیں، ہمیں تنگ کرنے والے، ہم پہ ظلم کرنے والے، شاید یہ جن ہیں، لیکن قرآن مجید اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ جنوں کو بنایا گیا، یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ جنوں کو بنایا گیا ہے آگ کی لپٹ سے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو سنے ہوئے گارے سے، اس کی کھنکھناتی مٹی سے، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر بیٹھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ہے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا میرے لیے روا نہیں ہے کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ قال، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فخرج منہا فانک رجیم، رجم دیکھیے، رجیم جو ہم پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے؟ رد کیا ہوا، مردود کیا ہوا، پس
نکل جا اس میں سے تو، یقیناً تم ہو مردود ہو چکے، یعنی دور ہو چکے ہم سے، ہماری رحمت کے صاحبان سے، نکل جاؤ یہاں سے، اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی ہے وقت معینہ کے دن تک۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں یقیناً مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو، اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے۔ دیکھ لیجئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شیطان سب کو ورگلا سکتا ہے، شیطان سب کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، وہ سیدھی راہ سے ہٹا سکتا ہے، اللہ سے دور کر سکتا ہے، مگر وہ کیا کہتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان کو میں نہیں کر سکوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو اپنی ذات کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے خالص کر لے، اور تمام شیطانی نفس و نفسی کے زندگی سے ہمیں نکال کے، شیطانی وسوسوں سے، شیاطین کے حملوں سے نکال کے اپنی ذات اقدس سے ہماری مدد فرمائے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہیوں میں سے، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا موعود ہوگی، ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تو حکمرانی نہیں کر سکے گا۔ اگر اہل اللہ بننا ہے تو پھر اہل قرآن بننا ہوگا، اہل قرآن بننے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس کی سمجھ حاصل کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا، پھر ہی کیا ہوگا کہ ہم شیطان کے وار سے باہر رہ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارے لیے جنت مقرر کر دیں گے، اور جو نہیں عمل کرے گا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں دلیل یہاں مل رہی ہے کہ 7 ابواب، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ۔ اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات میں، چشموں میں، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ باغات میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلے سلامتی، تو جنت تو ہے ہی سلامتی کا گھر۔ ہمیں یہاں پہ کیا بات دلیل کے طور پر بتائی جا رہی ہے، وثوق دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ جنت میں کوئی غل نہیں ہوگا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی برائی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ تو سینوں کی قدورت نکال کے نہر طہور پہ پہلے پاک کر دیے جائیں گے، دل سینوں کے اندر سے نکال کے ان میں نور بھر دیا جائے گا، اور پھر وہ کیا ہوں گے، وہاں جا کے بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے، نہیں پہنچے گی ان میں سے کسی کو کوئی تھکان، اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو آئیے ہم مل کے کیوں نہ اس زندگی کی تیاری کریں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اچھا، پھر یہاں پہ توبہ کے دروازے کھلے کر دیے اللہ رب العزت نے کہ کر رہے ہیں گناہ، زندگی جیسی بسر کر رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، جو شیطان کی راہ پہ چل بھی گیا، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے ہاں تو انہوں نے سلام کیا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ علیہ السلام کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی کہا کہ آپ اس کو بیٹے کی بشارت صرف نہیں کہا بلکہ صاحب علم بھی، غلام علیم کہا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ان کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تو وہ پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا ہوا تھا۔ قال ابشرتمونی، آپ علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو تم مجھے یہ کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، یعنی یہ سچی بات ہے، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو، سبحان اللہ، سوائے گمراہوں کے۔ تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے،
وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کی امید وابستہ رکھتے ہیں۔ مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرستادو، اے بھیجے گئے، تمہاری کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ تو جب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے، اس لوط علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم آئے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس حق یعنی قطعی فیصلے کے ساتھ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی اس قوم پر عذاب لے کر آ چکے تھے فرشتے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ علیہ السلام چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اور اس کے اپنے فیصلے کے ساتھ اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے بے آبرو مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو سب سے زیادہ دنیا والوں کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے، قسم ہے آپ کی جان کی، وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے، تو انہیں آپ پکڑا ایک چنگاڑ نے اجالا ہونے کے وقت، پھر ہم نے اس کے برابر اوپر والے حصے کو کر دیا اور اس کے نچلے حصے کو بنا دیا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوں۔ ان فی ذلک لآیہ للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین۔ پھر اصحاب ایکہ کا ذکر، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے، تو ان میں سے بھی ہم نے انتقام لیے، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے لیے، یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے گھر ہوتے تھے امن و سکون کے ساتھ۔ تو انہیں آ پکڑا ایک چنگاڑ نے صبح کے وقت، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے رہے، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے۔ اب یہاں سے تبلیغ کے کچھ انداز بیان ہوتے ہیں، کچھ احکامات بیان ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو، جو اللہ کے حکموں کو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ هو الخلاق العلیم، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو دی ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام یہاں سے قرآن مجید میں ایک اور بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ ایک تو وہ 7 پڑھی جانے والی آیات ہیں، اور دوسرا وہ بڑا قرآن ہے۔ قرآن مجید اس کو کہا گیا عظمت والا قرآن، سبحان اللہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ یعنی ہمیں اہل ایمان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ عاجزی کا، ان کے ساتھ تکبرانہ انداز میں، چاہے آپ اہل علم ہیں، چاہے آپ کے پاس دولت ہے، مال و متاع ہے، جو بھی ہے، لیکن اہل علم کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے کہ آپ عاجز بن کر زندگی بسر کریں، اپنے اندر تکبر نہیں رکھنا ہے، اللہ کے آگے بھی جھکنا ہے، اور ایمان والے جو آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تنگی سے پیش نہیں آنا، غصے سے پیش نہیں آنا، بلکہ جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔
یعنی جب آپ کو قرآن و سنت مل گئی ہے، اللہ کے احکام پڑھ لی ہیں، تو پھر کیا حکم ہو رہا ہے کہ اعلان بیان کر دیں، حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کے خلاف زبان اٹھانی ہے، کھولنی ہے، اور مشرکوں کا ساتھ نہیں دینا، ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ انا کفینا کل مستہزئین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ یعنی جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑتے بیٹھے ہیں۔ تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ بعض اوقات افسردہ ہوتے تھے، انسان گھٹتا ہے نا، تکلیف محسوس کرتا ہے، سینے میں درد ہوتی ہے دوسروں کے لیے یا دوسروں کی تلخیہ باتوں کے ساتھ، تلخیہ بیہیویئر کے ساتھ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، بس آپ پھر کیا کریں؟ تسبیح کیجئے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ذکر شروع کر دیتے ہیں پھر یہ دلوں کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، بس آپ پھر تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو رب کی حمد کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلی، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ جب آپ کسی پریشانی میں ہوں، جب دل کی تنگی محسوس ہو، تو کیا کریں؟ نماز نیت کر لیا کریں۔ جب مکروہات نہ ہوں، کسی بھی وقت ہو، آپ نفل نماز نیت کر لیا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے تمام معاملات پیش کیا کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے آگے انسان اپنی آہوازاریاں شروع کر دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ الحمدللہ جی، یہاں سورہ ہجر کی ہماری تکمیل ہوتی ہے اس آیت پر، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے، یعنی قیامت کا ورود ہو جائے۔ عام طور پر یہاں یقین سے موت مراد لی گئی ہے، یقین کہ موت مراد لی گئی ہے، یعنی اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک اس کی بندگی میں لگے رہیں، اور اس سلسلے میں لمحہ بھر کے لیے غفلت نہ کیجیے۔ بعض لوگ یہاں یقین سے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی مراد دیتے ہیں کہ کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ کے فیصلہ آ جائے گا، اس کی مدد اہل حق کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اور انہیں کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 92 سورہ ہجر پر ہمارا پارہ ربع ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس سورت کو تکمیل کیا ہے تاکہ سورت ہماری جو ہے مکمل طور پر تکمیل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔